لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات. فقال الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله لم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشی محترم خواتین، حضرات حجاج کرام، اللہ جل جلالہ امن والہ کا فضل ہے، کرم ہے. اس رب ذوالجلال نے ہمیں حج جیسے مبارک عمل کے لیے، عبادت کے لیے، سفر کے لیے قبول فرمایا. حج متبرک عمل ہے اور یہ عمل خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں. عام لوگ اس سفر کے مقبول نہیں ہوتے، بلکہ جو بھی اس سفر کے لیے مقبول ہوتے ہیں یہ وہ بندے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی خصوصی نظر ہوتی ہے. اسی لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ جل جلالہ امن والہ جس پر نظر کرم فرماتے ہیں وہی اللہ کے گھر کی دیدار کے لیے قبول ہوتے ہیں. اس لیے میں تمام حاضرین مجلس سے یہ گزارش کرتا ہوں، ہم بھی نیت کریں، ارادے فرمائیں، عزائم کریں اور اللہ سے یہ دعا کریں اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے مبارک گھر کی دیدار نصیب فرمائے، اللہ بار بار نصیب فرمائے. بلکہ حدیث پاک میں ہے جو بندہ اللہ کے گھر کی دیدار کا شوق رکھتا ہے، جو بندہ اللہ کے گھر کی دیدار کا ذوق رکھتا ہے، اللہ جل جلالہ امن والہ بغیر اسباب کے اس کے لیے اسباب اس طرح مہیا کریں گے وہ خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا ہوگا مجھے یہاں سے انتظام ہوگا، یہاں سے انتظام ہوگا، یہاں سے انتظام ہوگا. اللہ تعالی من غیری ان یحتسب، کہ وہ بندہ کہ یرزقہ من غیری لا یحتسب، کہ وہ بندہ تصور میں بھی ان جگہوں کو نہیں لا سکتا، ان جگہوں سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرمائیں گے. اس طرح سینکڑوں واقعات ہیں. میں اکثر کہتا ہوں ذرا چلے جائیے حج کیمپ میں، جا کر کھڑے ہو کر جانے والوں سے پوچھئے آپ کیا کاروبار کرتے ہیں، آپ کیا کاروبار کرتے ہیں، آپ کیا کاروبار کرتے ہیں. آپ کو اکثر لوگ غربا ملیں گے، مساکین ملیں گے، لاچار ملیں گے. اللہ یہ بتا دیتے ہیں مال سے اللہ تعالیٰ حج نہیں کراتا، جذبات سے، خیالات سے، سوچ سے، تڑپ سے، طلب سے اللہ حج کراتے ہیں. اسی لیے حج کا سفر عجیب و غریب سفر ہے، عجیب و غریب سفر ہے. ایسا سفر ہے اللہ کے وہی بندے اس سفر کے لیے مقبول ہوتے ہیں جن بندوں پر اللہ کی خصوصی نظر پڑتی ہے. اس لیے حج کو جانے والے آپ حضرات ہم سب کے طرف سے ایک نمائندے ہیں.
آپ ہم سب کے طرف سے ایلچی ہیں، آپ ہم سب کے طرف سے ترجمان ہیں، آپ ہم سب کے طرف سے قائد ہیں۔ آپ جا رہے ہیں اللہ کے گھر، جاتے ہوئے اتنا قابل بن کر جانے کی کوشش کریں کہ ہم جانے کے بعد اللہ کے یہاں وہ مقام اور مرتبہ پا کر آنے والے بنے جو مقام اور مرتبہ پانے کا اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں نے نیت فرمائی۔ اسی لیے کہا جانے سے پہلے اپنا رزق پاک کر لو۔ جس کا رزق پاک ہوتا ہے وہی اللہ کے یہاں سب سے زیادہ دعاؤں کا لائق ہوتا ہے۔ جس کا رزق پاک ہوتا ہے اس کی عبادتیں پاک ہوتی ہیں، جس کا رزق پاک ہوتا ہے اس کے جذبات پاک ہوتے ہیں، جس کا رزق پاک ہوتا ہے اس کے خیالات پاک ہوتے ہیں، جس کا رزق پاک ہوتا ہے اس کی دعا فوراً اللہ کیا قبول ہوتی چلی جائے گی۔ عرفات کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو دیکھا، یمد یداہ الی السماء، آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر رو رہا تھا، گر گرا رہا تھا، مانگ رہا تھا، بلبلا رہا تھا۔ صحابہ سے پوچھا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہ وہ بندہ ہے جو دعا کرے اللہ فوراً قبول کرے۔ فرمایا اللہ کے بندو سنو، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، مطعمہ حرام، انا یستجاب، جس کا کھانا پینا اور جس کا پہننا حرام ہو اللہ اس کی دعا کہاں سے قبول کرے گا؟ اس لیے سب سے پہلے جاتے ہوئے یہ عزم کر لیں کہ ہم جو مال لے کر جائیں گے وہ پاک مال ہوگا۔ ہم خود جانتے ہیں ہمارے مالوں میں اگر 19-20 مال ہوگا فوراً اسے ہٹا دیں، فوراً اسے ہٹا دیں کہ بھئی یہ مال سے ہم حج نہیں کریں گے، یہ مال ہم حج کو لے کر نہیں جائیں گے، یہ مال صدقے کا مال ہے، یہ مال فلاں مال ہے، جو مال پیور مال ہے وہ لے کر جاؤ۔ پہلا کام تو یہ۔ دوسرا بات، میلیج والے بنو۔ کیا مطلب میلیج والے بنو؟ کم کھانا زیادہ چلنا۔ جس کا کھانا ٹائٹ اس کی عبادت لائٹ، جس کا کھانا لائٹ اس کی عبادت ٹائٹ۔ یہ بالکل اصول ہے۔ کیوں؟ ارے بھئی وہاں کھانا زیادہ کھا لیں گے، جیسے ہم گاڑیاں لیتے ہیں پیٹرول کم میلیج زیادہ، ایسی گاڑیوں کی مانگ زیادہ، اور جو پیٹرول بھی زیادہ میلیج بھی کم دے، ارے بھئی وہ گاڑی کی طرف ہم توجہ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ ارے بھئی یہ زیادہ پیتی ہے، زیادہ پیتی ہیں۔ اسی طرح حج جیسے مبارک عمل میں ہم اس چیز کے عادی بنے کہ کم کھا کر زیادہ محنت کرنے کے عادی بنے۔ کم سے مراد کوالٹی کھاؤ، کوالٹی چیزیں کھاؤ، الا بلا مت کھاؤ، کھا کر طبیعت مت خراب کر لو۔ اس لیے میں ہر جگہ ایک بات عرض کر رہا ہوں، آپ اپنی صحت کا خیال رکھو، آپ اپنی صحت کا خیال رکھو۔ جانے سے پہلے بہت سارے آپ کو پیار و محبت سے بلائیں گے، حاجی صاحب ہمارے یہاں، حاجی صاحب ہمارے یہاں، حاجی صاحب ہمارے یہاں۔ کئی لوگ کہنے لگے ہم دعوتہ یہاں کھانے کو چلے گئے، جانے کے بعد وہاں پیٹ ایسا خراب ہوا ہمیں وہاں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے، میں میری بیوی کو کہاں سے سنبھالوں، میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا، دوستوں کو کہاں سے سنبھالوں، طبیعت بگڑ گئی۔ اس سے کہا کہ بھئی ایسے غذا یہاں کھا کر نہ جائیں جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت وہاں بگڑ جائے۔ اور وہاں جانے کے بعد آپ کو ہم یہاں سے وہاں کا جو سفر کر رہے ہیں وہ عبادت کے لیے کر رہے ہیں، ریسٹ کے لیے نہیں۔ اگر ہم لوگ اپنی طبیعت کو بگاڑ کے چلے جائیں گے پھر وہاں جا کر ہمیں دیکھے گا کون؟ اس لیے دوسری بات صحت کا خیال رکھیں۔ تیسری بات ہم لوگ اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنائیں کہ ہم چل سکیں، اس لیے کہ جو بندہ چلنا سیکھ لیا، جو بندہ چلنے کا عادی بن گیا، جو بندہ چلنے کا ارادہ کر لیا، اس کے لیے آدھا حج آسان ہو گیا، آدھا حج، بلکہ حج میں کوئی پریشانی ہوگی ہی نہیں۔ جو بندہ چلنے کا عادی بن گیا، جو بندہ چلنے کا عادی نہیں بنا، ارے بھئی اللہ اس کا مالک ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ خیر کا فیصلہ کرے گا۔ وہاں ایک صاحب کہنے لگے میں ہمارے امی کو حج کے لیے لے کر گیا،
جو ماں ہمارے وطن میں رہتے ہوئے ایک قدم اٹھا کر نہیں رکھ سکتی تھی، اس کو ہم نے دیکھا حرم میں 7 چکر لگائی اس نے بغیر سہارے کے، 7 چکر لگائی اس نے بغیر سہارے کے۔ چکر لگانے کے بعد بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا امی چلے کیسا؟ کہنے لگی بیٹا میں دعا کرتی رہی، یا اللہ تیرے گھر کی دیدار کے بعد میں میرے اپنے پیروں سے چلنا چاہتی ہوں، ویل پر نہیں، لوگوں کے کھندے پر نہیں، مشین پر بیٹھ کر نہیں۔ جو پیر تو نے عطا کیا، جو بدن تو نے عطا کیا، جو صحت تو نے عطا کیا، اس کو میں آپ کے گھر پر میں قربان کرنا چاہتی ہوں۔ یہ نیت میں نے کی، اللہ نے مجھے چلایا۔ چلانے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو اس لیے ہم لوگ چلنے کے عادی بنے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ صبر کے عادی بنے۔ صبر برداشت کرو، تحمل کرو، جھٹ خفا مت بنو۔ ڈیزائن کے لوگ ملیں گے۔ شیطان کا کام حج میں لڑانا، شیطان حج میں خوب لڑاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑاتا ہے۔ ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا، خود اللہ نے کہا ارے بھائی بے حیائی کی باتیں مت کرو، گناہ مت کرو، لڑو مت، بار بار یہ بات کیوں کہی جاتی ہے؟ میاں بیوی کے درمیان لڑائی، دوست کے درمیان لڑائی، وہاں جانے کے بعد عجیب آزمائش۔ اس سے یاد رکھو، انہوں ساتھ دیتی، یہ سب چیزاں دماغ سے نکال دو۔ کوئی ساتھ دے یا نہ دے، اللہ کے گھر کو دیدار کے لیے ہم جا رہے ہیں، اللہ ساتھ دے گا۔ جس کے گھر جا رہے ہیں وہ ساتھ دے گا۔ ارے بھائی ان کے اوپر کیوں سہارا بنتے ہو؟ کسی کے اوپر سہارا بننے کی ضرورت نہیں، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ساتھ دے گا۔ یہ نیت کرتے ہوئے جائیں۔ اور جو سب سے آخری ہے وہ یہ کہ یہاں سے جاتے ہوئے اللہ کے واسطے لسٹ لے کر مت جاؤ۔ اور یہاں حاضرین سے بھی کہتا ہوں، رشتہ داروں سے لسٹ مت دو۔ آپا وہاں فلاں دکان اس کے کارڈاں بھی لے کر آئی ہوں، یہ رکھ لیو، میری بچی کے واسطے 1-2 انگوٹھی لے کے آؤ، آپا ذرا یہ رکھ لیو، یہ پیسے رکھ لیو، وہاں سے ذرا چین خرید لے کے آؤ۔ یہ کیا مارکیٹ کو جا رہی کیا کیوں بھائی مارکیٹ کو جا رہی یا عبادت کرنے جا رہی؟ جو شخص مسجد کو جا رہا ہے اس کو آپ نے بازاری بنا دیا، وہ جا رہا ہے اللہ کے گھر کو، مارکیٹ کو نہیں۔ اور آپ نے کیا کیا؟ احب البلاد عند اللہ مساجدها وابغض البلاد عند اللہ اسواقها۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ وہ مسجدیں ہیں، سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہے۔ اور آپ نے کیا کیا؟ بازاری بنا دیا۔ کہاں جی کہاں آپ کو تھک گئے نا؟ ہاؤ بھائی صبح کو گئے سو شام کو آ رہی، کہاں حرم کو نہیں بازار کو۔ ماشاءاللہ کتنی ذمہ داری ہم نے ان پر ڈال دی۔ چھوٹی بہن کا تقاضا، بڑی بہن کا تقاضا، بھائی جان کا تقاضا، ان کا تقاضا، ان کا تقاضا، سب کے تقاضے پورا کرتے کرتے آدھی میت ہو پاتی ہیں۔ اور آخر میں جب آئیں گے وہاں ایئرپورٹ میں وزن زیادہ ہو گیا، کئی کو بھی گرفتاری۔ ایک سنار سے میں نے خود پوچھا، تقویٰ ایک بہت بڑا سنار کی دکان ہے، وہاں پر ہم لوگوں کی بلڈنگ تھی، وہاں سے میں نے اسے خود پوچھا، عربی بتاؤ یہاں مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ مشہور ڈیزائن کون سا ہے سونے میں؟ اس نے کہا دبئی ڈیزائن۔ میں نے کہا وہ دبئی ڈیزائن کیا دبئی میں بنتی ہے؟ کہہ لیں نہیں مولانا، دبئی ڈیزائن دبئی میں نہیں، دبئی ڈیزائن بمبئی میں بنتی ہے بمبئی میں، بکتی ہے مدینے میں۔ نام کیا؟ دبئی ڈیزائن بولتے ہیں، سب ڈوب جاتی۔ جو ہی کہا دبئی ڈیزائن سب ڈوب گئے، دبئی ڈیزائن ڈوب گئے، حالانکہ بنتی کہاں ہے وہ؟ بمبئی میں۔ اور ایک صاحب کہنے لگے، دکان والا خود پڑوس ملک کا پاکستان کا رہنے والا تھا، کراچی کا، اس سے میں نے شایا خریدتے ہوئے کہا، ارے بھائی ذرا قیمت کم کرو، بچوں کے لیے جبے ہیں، بچوں کے لیے شایا ہے، قیمت کم کرو۔ کہنے لگے بھائی اگر آپ لوگ کم کریں گے ہم بھی کم کریں گے۔ کیا آپ لوگ کم کریں گے؟ کیا مطلب بھائی ہمارا جو مال آتا ہے بمبئی سے آتا ہے، بمبئی والے ریٹ کم کریں گے، ہم بھی ریٹ کم کریں گے۔
تو اس سے پتہ چلا آدھا مکہ آدھا مدینہ بمبئی سے جاتا ہے. اگر آپ کو کچھ خریدنا ہے چلے جاؤ بمبئی، وہاں جا کر خرید لو، لیکن حج خراب مت کرو، حج خراب مت کرو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، حج خراب مت کرو. ہاں بھائی آتے ہوئے چلو ذرا وہاں کے زمزم لے لیے، یہاں سے کھجور لے لیے، بھائی کچھ لوگوں کے لیے کچھ یاد کی چیزیں لے لیے، الگ چیز ہے. لیکن میرے بھائیوں اسی کو مقصد بنا کر کوئی بھی بندہ اور بندی کوئی تقاضا نہ رکھے، کوئی ذمہ داری نہ دے، صرف دعا کی ذمہ داری دینا، سلام کی ذمہ داری دینا. بس ہمارے بچوں کے واسطے دعا کرو، ہمارے واسطے دعا کرو، ہمارے کاروبار کے واسطے دعا کرو، ہمارے مسائل کے واسطے دعا کرو. خالی یہ دعا کی درخواست. اور پھر مدینہ منورہ میں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارے سلام پہنچا کر ہمارے لیے سفارش کی درخواست کریں. بس اتنی درخواست، دو ہی درخواستیں ہمیں کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی تیسری درخواست ہرگز 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 نہ دیں. سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ بھی دعا ہوگی، سب لوگ آمین کہیں. جو دور ساتھی ہیں وہ بھی قریب آ جائیں، مولانا انشاءاللہ دعا کریں.